ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح سے ہم آپ کو سنت کے تمام طریقے سکھاتے ہیں، اس میں نبیذ کا طریقہ جیسا میں نے آپ لوگوں کو ڈے 1 سے سکھایا تھا، مختلف چیزوں کے نبیذ بناتے ہیں، تو اس کا کورس لازمی کرتے رہیے تاکہ آپ بالکل ہیلدی، فٹ اینڈ فائن رہیں. ٹھیک ہے. اس میں جیسے آپ نے شہد کی، کھجور کی، انجیر کی، منقع کی اور بہت ساری چیزوں کی آپ نے نبیذ جو ہے پی تھی. تو آج آپ کو ایک زبردست ڈرنک بنانا سکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت زیادہ انرجی ڈرنک کے نام سے جو ہے مشہور ہے، تو اوورسیز کنٹریز میں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 بادام لے لینے ہیں، اوور نائٹ مٹی کے گلاس میں بھگو کر رکھیں. 5 کھجور. ٹھیک ہے. ½ ٹی اسپون سفید تل، ½ ٹی اسپون خشخاش اور 1 ٹی اسپون چار مغز. ان سب کو آپ نے اوور نائٹ ڈپ کر کے رکھنا ہے. صبح آپ نے بادام کے چھلکے ریموو کر کے پھینک دینے ہیں، اور کھجور کی گٹلی ریموو کر دیں اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے اس کو نہار منہ انٹیک کریں. تو یہ بہت ہی زبردست انرجی ڈرنک آپ لوگوں کے لیے بن جائے گا. اور اسپیشلی جن کو بھی پروسٹیٹ گلینڈ کی کوئی بیماری ہو، کوئی پرابلم ہو، تو اس کو یہ بہت جلدی جو ہے ٹھیک کرتا ہے. تو اس کو ضرور استعمال کیجیے گا. ہاں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں سے ایک اسٹوڈنٹ کی کیوری آئی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سوالات پوچھے تھے، تو میں اس کا جواب دے دوں کہ حجامہ کی جو 3 تاریخیں ہوتی ہیں وہ 17 اور 19 اور 21 اس طرح کی تاریخیں ہوتی ہیں. اور 17 تاریخ جب سے اسٹارٹ ہوتی ہے، یعنی 16 کی مغرب کے بعد سے آپ لوگ جو ہیں حجامہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 21 تاریخ کی مغرب تک کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسری ٹائمنگس پہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ افیکٹو ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے آپ کے آئز کے پوائنٹس پر بھی ورکنگ کر سکتے ہیں، اور یادداشت آپ کی بہت اچھی ہو سکتی ہے حجامہ کرانے سے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو مستقل کرانا پڑتا ہے. آج کل یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی بلیڈز وغیرہ سب کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ چائنا نے اس کی بہت ساری چیزیں موڈیفائی کر کے بنائی ہوئی ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. اور مختلف پمپ وغیرہ جس کے تھرو بلڈ نکالا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے، جس کو کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کرنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ استری کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی. استری کرنے کا طریقہ اس طرح کا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی استری کو چوائس کریں تو مختلف ٹائپ کی استریاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے استری کی جو پوری تار ہے اس کے اوپر کسی موٹا سا کپڑے لے کر اس کو اچھی طرح سے تار کو ریپ اپ کر کے یا تو ٹیپ سے چپکا لیں. ٹھیک ہے. یا پھر اس کے اوپر ہلکی سی سوئی دھاگے سے سلائی کر لیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی پوری تار جو ہے اچھی طرح سے سیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ نقصان نہیں پہنچائے گی. اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کبھی گرم استری اس کے اوپر ٹچ بھی ہو جائے تو تار کو نقصان نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ کہ استری کرنے کے لیے آپ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے کوئی ماربل کا ٹکڑا. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی ٹائر رکھ لیجیے، یا پھر لکڑی کا گدا وغیرہ، کیونکہ جس طرح سے ہم استری کر رہے ہوتے ہیں اسی سرفیس سے ہم ماربل کے اوپر ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کپڑوں کو نم استری کریں گے تو بہت ہی زیادہ اچھی استری ہوگی. ٹھیک ہے. استری ہمیشہ آپ فرش پہ بھی کپڑا بچھا کے استری کر سکتے ہیں، ٹیبل پہ بھی رکھ کر سکتے ہیں آرام سے، لیکن ہمیشہ سیف سائڈ زیادہ رکھیے گا. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں گے کہ جو شاید آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور نہیں بھی جانتے ہوں گے. سب سے پہلے تو استری کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، بہت ٹائپ کی استری مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جیسے قدرتی طور پر لوگ بہت بڑی بڑی استریاں استعمال کرتے تھے،
جس میں کوئلے دہکا کر رکھے جاتے تھے اور پھر اس سے استری کی جاتی تھی. اور یہ کمپلیٹلی لوہے کی ہوتی تھی اور اس کو اوپر سے لاک کیا جاتا تھا اور پھر ہینڈل پکڑ کے کپڑوں کو استری کیا جاتا تھا. اس کے بعد پھر ایسی استری بھی اویلیبل تھی جو کہ بجلی سے چلتی ہے اور ایک بھتی سی نیشنل کی یہ ہر جگہ ہوتی ہے استری. وہ مختلف کمپنیوں کی پھر بعد میں نکلی مگر یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے، یعنی یہ اسٹیم سے کپڑے استری ہوتے ہیں. اور استری میں پانی بھی فل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے نیچے تلے میں باریک باریک سے ہولز ہوتے ہیں جو کہ ہلکا ہلکا سا پانی بھی کپڑوں پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے بہت اچھی طرح سے اسٹیم سے کپڑے استری ہوتے ہیں. اور یہ استری بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، بہت زیادہ ویٹ والی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے بڑی چھوٹی سی اسی طرح سے خوبصورت سی استریاں بھی ہوتی ہیں جو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور گھر سے باہر استری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک استری ایسی بھی اویلیبل ہے کہ جس میں آپ نے صرف اس کو اوپن کیا اور اس کے اندر پینٹ رکھ دی اور اس کو بند کر دیا تو آرام سے پینٹ استری ہو جاتی ہے اور آپ نے باہر نکال لی. یہ تھوڑی سی لمبائی میں ہوتی ہے، یعنی جس طرح پورٹریٹ فارم میں ہمارا موبائل ہوتا ہے بالکل اس فارم میں ہوتی ہے. اور اس کو جو ہے اوپن کر کے اس میں استری کی جو بھی چیز ہو جیسے پینٹ ہے اس کو سیدھا ہم اس میں سیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے فلیپس بند کر دیتے ہیں دونوں طرف سے، یہ بالکل بند ہو جاتی ہے پیک. اور اس کے بعد پھر اس کو آن کر لیتے ہیں تو یہ آرام سے استری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی استری ہوتی ہے. یہ گھر میں بہت بڑے بڑے پردے اور چادروں کو استری کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور یہ بالکل ڈیپ فریزر کی طرح سے بڑی اور چوکوٹ سی ہوتی ہے، جیسے اوپر سے ڈیپ فریزر کا سرفیس ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی بالکل ایک ہینڈل کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے اس کا کور ہوتا ہے. اس کو ہم اوپر کرتے ہیں، اس میں جو چیز بھی استری کرنا ہو اس کو رکھ کے وہ اوپر سے جو کور ہم نے اس پہ سے ہٹایا تھا وہ اس کے اوپر رکھتے ہیں اور آن کر کے اس کو استری کرتے ہیں. اور پھر دوسری چیز طرف سے دوبارہ کپڑے کو پلٹ کے پھر اس کو استری کرتے ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری مختلف استریاں ہوتی ہیں اور مختلف طریقے سے لوگ استری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جو ہیں ہم وہ ایک بالکل نارمل استری کریں گے. جو بھی استری ہوگی اس کے ساتھ ہم اس کی تار کو اچھی طرح سے ریپ اپ کریں گے. پھر ماربل کا ٹکڑا یا پھر آپ کوئی بھی ٹائل لکڑی کا ٹکڑا رکھ کر آپ استری کریں گے تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں. اور بالکل جو سطح اس کی گرم ہوتی ہے اسی سطح کو ہم ماربل پہ یا لکڑی کے ٹکڑے پر رکھیں گے تاکہ اس کو اٹھا کے استری کرتے ہوئے بھی ہمیں مشکل نہ ہو اور رکھنے کے بعد بھی کوئی پرابلم نہ ہو. اور اٹھاتے ہوئے اور رکھتے ہوئے ہمیں تار کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے بہتر طرح سے گوشت کیسے دھوئیں گے. 2-3 طرح ہیں گوشت کے دھونے کے. سب سے پہلے آپ گوشت کو جو ہے اتنا پانی ڈالیں کہ پانی میں ڈپ ہو جائے اور اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، 1 سے 2 ٹیبل اسپون کے برابر. اور اس کو اس میں ڈال کر چھوڑ دیں تو اچھی طرح سے اس کی ہیٹ بھی ختم ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو چکناہٹ ہے وہ بھی ہم آسانی سے کلین کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ اب اس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آپ ایک ایک بوٹی کو جو ہے رگڑ رگڑ کے اسی پانی میں دھوئیں اور اس کو جو ہے اسٹرینر میں ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، یہ جتنا بھی گوشت میں پھر آخر میں پانی بچ جائے گا اس کو پھینک دیجیے. دوبارہ اس پہ پانی بھریے اور اگین آپ نے اچھی طرح سے ان بوٹیوں کو رگڑ رگڑ کے دھونا ہے. اس کے بعد پھر آپ آخر میں تھوڑا بہت ہلکا سا نل کھول کے تمام بوٹیوں کے اوپر سے پانی اچھی طرح سے 1 سے 2 مرتبہ گزاریں. اس کے بعد پھر فلٹر کر کے یعنی اس کو خشک کر لیں اور اس کے بعد اس کے پیکٹس بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ڈائریکٹ کوک کر سکتے ہیں. سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ویسے تو جب گوشت آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو ایسے ہی پیکٹس بنا کر رکھیے گا بغیر دھوئے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کو کہتے تھے دھونا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ وداؤٹ اس کو واش کیے اس کو آپ جو ہے پیکٹس بنا کر رکھیں. اور اگر آپ کے پاس جو ہے ونیگر اویلیبل ہے زیادہ
تو آپ نے کپڑا جو ہے ونیگر میں ڈپ کر کے اور گوشت کے اوپر اڑا دیا تاکہ گوشت کو تھوڑی سی ہوا بھی لگے اور اس کی بہت زیادہ اسمیل وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو، اور سیکنڈ یہ کہ اس کے اوپر مکھی مچھر وغیرہ نہ بیٹھے اگر آپ کھلے میں رکھ رہے ہیں تو۔ اس کے بعد پھر کوشش کریں گے جلد از جلد اس کے پیکٹ بنا کے اس کو فریج میں رکھیں، اور سیکنڈ یہ کہ کوشش کریں کہ غریبوں تک اس کا حق پہنچ جائے جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، اور جو لوگ مستحق ہیں ان کو آپ جانتے ہوں گے تو ان کو ضرور گوشت دیجیے۔ اچھا، دوسرا طریقہ گوشت دھونے کا یہی ہے کہ آپ نل کھول کے آپ نے گوشت دھونا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا گوشت، چاول وغیرہ جب بھی واش کر رہی ہیں، کچن کا کوئی بھی کام اسٹارٹ کر رہے ہوں تو سب سے پہلے کچن سنک کو اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ صاف ستھرے کچن سنک کے اوپر پھر آپ نے جو ہے چیزوں کو واش کرنا ہے، چاول ہو گیا، دالیں، کھانا بنانا، اور جب آپ سارا کام کمپلیٹ کر لیں تو اگین پورے چولہے کو اچھی طرح سے صاف کریں گی، اور جو آپ کا سنک ہے اس کو کمپلیٹلی کلین کریں، اور سنک کے اوپر بھی صفائی رکھا کریں، اور سنک کے نیچے بھی بہت اچھی طرح سے صفائی کر کے انسیکٹ کلر پاؤڈر ہمیشہ چھڑک کر رکھیں تاکہ کوئی انسیکٹس وغیرہ نکلے بھی تو وہ وہیں پر ہی جو ہے یعنی ان اللہ ہو جائے، ان کا ڈیتھ ہو جائے ان کی، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست اور بہت ہی سمپل ریسیپی سکھاؤں گی، آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جو بھی آپ کے پاس گوشت ہو، لائک بیف ہو، مٹن ہو، بیف ہو تو آپ اس کو اچھی طرح سے پہلے وداؤٹ اینی تھنگ یعنی نمک وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کریں، اور اس کو بوائل کریں۔ بوائل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا۔ اچھی طرح سے بوائل کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ کافی زیادہ ٹینڈر ہو جائے تو آپ نے ایک کڑاہی میں آئل ڈالنا ہے، اور آئل ڈالنے کے بعد آپ اس میں یہ گوشت ایڈ کر دیجئے جو آپ نے بوائل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں۔ فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں 1 ٹیبل اسپون نمک بھر کے ایڈ کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ادرک، لہسن اور ہری مرچوں کو آپ نے اچھی طرح سے ملا کے پیس لینا ہے پانی کے ساتھ، اور پھر اس کو اس ٹائم پہ اس میں شامل کیجیے اور اس کو فرائی کریں۔ جب یہ کافی زیادہ فرائی ہو جائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر 1 کلو جو ہے آپ کے پاس گوشت ہے تو آپ تقریباً 5 ٹماٹر لیں گے، اس کو اچھی طرح سے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیجئے، اور اب اس ٹائم پر ٹماٹروں کے پیسٹ کو بھی اس میں ایڈ کریں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کر کے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ 1 2 ہری مرچ ثابت اس میں ڈال دیجئے اور اس کو فرائی کرتے جائیں۔ جب اچھی طرح سے یہ خشک ہونے لگے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں 1 پاؤ کے برابر دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ کے اس میں شامل کر دیں۔ تھوڑا سا لو ہائی ہیٹ کے اوپر اچھی طرح سے اس کو کوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، جولین کٹ ادرک کٹنگ کریں گے، اس میں شامل کریں گے، ہرا دھنیا پودینہ کی گارنشنگ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اب فریش کالی مرچوں کو کوٹیں، اس کو اوپر سے اسپرنکل کر دیں، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح سے مکس کریں۔ آپ کو وہی اس میں اسپائسز ایڈ کرنی ہے جو اس میں بتائی گئی ہیں، اس سے زیادہ اس میں آپ نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم دیں اور نکال کے انجوائے کریں۔ بہت ہی ٹیسٹی کڑھائی بنتی ہے، آپ اس کڑھائی کو انجوائے کریے گا۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، انتہائی معذرت کہ طبیعت خراب ہو گئی تھی میری، اور پھر میں گھر آنے کے بعد بالکل مجھے ہوش نہیں تھا، تو ابھی میں نے آپ لوگوں کا گروپ انلاک کیا ہے، آپ لوگ میسیجز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کر کے اپنی لائف کو ہیلدی بنا سکتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو سیزنس اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ موسم گرما جو ہے اپنی ساری گرمیاں ہم پر بکھیر رہا ہے، اور ہم سب اس گرمی سے کافی زیادہ جو ہے پریشان بھی ہیں اور لطف اندوز بھی ہیں، کیونکہ اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہوتی ہیں۔ جب تیز گرمی ہوتی ہے تو مختلف قسم کی بیماریاں دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں سورج کی روشنی کافی زیادہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالتی ہے، وہیں یہ بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے گوند کتیرا۔ آپ اس کو بھی لے کے اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھیں اور اس کو شربت میں ملا کر پئیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیزل یعنی تخم بالنگا، اس کو آپ نے پانی میں بھگو کے رکھے، پھر آپ اس کو شربت میں ایڈ کر کے پی سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی باڈی کو بہت ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ستو، جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو بہت زیادہ گرمی کے موسم میں جو ہے ٹھنڈ والا احساس پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے دہی کی لسی بنا کر پی سکتے ہیں، پھر دودھ گرم کر کے اس میں زیادہ پانی ڈال کے دودھ کی کچی لسی بنا کر پی سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ مختلف قسم کے ڈرنکس بنا کر پئیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ڈرنکس اویلیبل ہیں، لیکن یاد رہے کہ گرمیوں میں جو ملنے والے پھل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی انرجی کو بحال کرتے ہیں، گرمی کے اثرات کو کم کرتے ہیں، تو ضرور استعمال کیجیے۔ مینگو اسمودیز بنا کر پئیں، مینگو ملک شیک بنا کر پئیں، اور ساتھ ہی ساتھ فالزے کا شربت استعمال کریں، تو اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اور گرمی میں جو ویکنس ہوتی ہے وہ بھی کم ہوگی۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیلدی رہنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، جیسے کوشش کریں کہ جیسے پرانے وقتوں میں لوگ استعمال کرا کرتے تھے، ہربل چیزوں کا استعمال کریں، فطرت سے قریب تر ہو جائیں، ٹھیک ہے، جیسے مٹی کے برتنوں میں کھانا بنائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کوشش کریں کہ جو آئل آپ لوگوں کے گھر کے یعنی آپ کے علاقے میں اویلیبل ہے اور جہاں پر اگتا ہے اس کو استعمال کریں، جیسے اسپیشلی پنجاب میں سرسوں کا تیل استعمال کیا کریں، اور کراچی میں ناریل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہاں کی پیداوار ہیں، تو اس کے اکارڈنگ ہمیں چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کوشش کریں کہ آلٹرنیٹ آئلز بھی استعمال کریں، جیسے کہ کبھی زیتون کے تیل سے کھانا بنا لیا، کبھی جو ہے سرسوں کے تیل سے بنایا، کبھی تل کے تیل سے کھانا بنایا، کبھی آپ نے ناریل کے تیل سے کھانا بنایا۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں باڈی کے لیے، جب آپ کوئی بھی چیز چینج کر کر کے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کی لائف بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہے، اور معدہ بھی آپ کا بہت زیادہ خوش رہتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کو استعمال کرنے سے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ کہ جس طرح سے میں آپ لوگوں سے بتاتی رہتی ہوں کہ مختلف دوائیاں بھی ہم لوگ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو وہ نا اثر چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہر چیز جو ہے وہ چینج کر کے استعمال کرنی چاہیے، تاکہ اس کا افیکٹ ہماری باڈی پہ بہت زیادہ پڑے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ لوگ اپنی لائف سے کون کون سی چیزوں کو جو ہے دور کر دیں تو آپ بہت زیادہ صحت مند رہیں گے۔ وائٹ سالٹ
جو آیوڈائز وغیرہ ملا ہو یا سمندری نمک ہو، یہ والا نمک آپ نے استعمال نہیں کرنا. اس کی جگہ لاہوری نمک اور کالا نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سفید سرکہ، اس کو آپ اپنی لائف سے دور کر دیجئے. اور وائٹ شوگر، اس کو آپ اپنی لائف سے دور کر دیں. اس کے بجائے آپ گڑ استعمال کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اسٹیویا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پودے کی نکلی ہوئی شوگر ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اب اس کا بھی آپ نے جو ہے بیلنس کے طور پر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹیویا جو ہے ایک پودے سے نکلتی ہے شوگر. اس کے پتے بھی آپ اگر بوائل کر کے پیتے ہیں تو چائے میں ڈال کر، تو چائے میں مٹھاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا استعمال کیجیے گا. گرمی بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہم سب پر افیکٹ کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، بارشیں عطا فرما دے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی ہیلتھی لائف گزاریں، اچھی اچھی چیزیں استعمال کریں جس سے کہ آپ صحت مند ہو جائیں. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے گھر میں ٹیبل پہ یا پھر فرش پہ کس طرح سے کپڑے استری کر پائیں گے. سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ استری کے جو موڈز ہوتے ہیں، یعنی اوپر جو اس کو آپ گھماتے ہیں، سب سے پہلے منیمم یعنی کم سے کم ہوتا ہے، پھر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم یعنی کمپلیٹ ہائی پر لگاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل لاسٹ میں جہاں یہ آپ کی طرف ہوتا ہے آف پوزیشن پر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگر اس کو بالکل مڈ میں لے جائیں گے تو یہ میڈیم ہے، اور بالکل لاسٹ پہ لے جائیں گے تو ہائی ہے. اب منیمم اور میڈیم کے درمیان میں جو ہے وہ میڈیم، تو پھر میڈیم ٹو ہائی ہوگا، اور پھر ہائی اور میڈیم کے درمیان جو ہے تو ہائی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہم کمپلیٹ جو فل ہائی ہے اس کے اوپر نہیں لے جاتے، ہم صرف اس کو میڈیم ٹو ہائی پر لے جائیں گے. اور اگر ہائی پہ لے جانا بھی ہو تو اس کو بہت جلدی ہم میڈیم ٹو ہائی پہ لے آئیں گے، کیونکہ اگر آپ فل ہائی پر لے جاتے ہیں تو اس طرح کپڑے پہ داغ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسپیشلی جو واشنگ ویئر کے کپڑے ہوتے ہیں، کاٹن کے کپڑے ہوتے ہیں، اس پہ ایک داغ سا لگ جاتا ہے اور بعض اوقات فوری طور پر یہ چپک جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہت احتیاط کرنا ہے کہ ہمارے کپڑے استری بھی ہم کریں اور کپڑے جلیں بھی نہ. تو ہمیشہ یاد رکھیے صرف میڈیم ٹو ہائی. ٹھیک ہے، ویری ہاٹ یا ویری ہائی پر لے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ میڈیم استعمال کر سکتے ہیں، میڈیم ٹو لو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے میڈیم ٹو ہائی پر لے گئے، استری اچھی طرح سے گرم ہو گئی. گرم ہونے کے بعد آپ اس کو میڈیم پر لے آئیے، اور میڈیم پر لانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے استری اٹھا کے آپ نے گرم استری کو کسی چادر پہ ہلکا سا پھیرنا ہے. اس کے اور اس سے پہلے آپ اگر کوئی ٹراؤزر اور شلوار پہ استری کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیٹ کر کے رکھ لیجیے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، اس کے پائنچوں کو بھی اچھی طرح سے ملا کر اور اس کی سلائی والی تمام جگہوں کو اچھی طرح سے سیٹ کر کے رکھیں، اور اس کے بعد پھر درمیان سے سلوٹیں ہٹا کر لاسٹ میں آپ ہاتھوں سے اس کی کریز کو بھی سیٹ کر لیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، استری لینی ہے اور اس کے پائنچوں پہ اچھی طرح سے استری پھیرتے ہوئے آپ نے اس کی سائڈوں کی سلائی کو اچھی طرح سے سیٹ کر کے استری کر لینی ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کے درمیان والے حصے کو استری کریں، آخر میں آپ اس کی کریز کو استری کریں. پھر آپ ایک اور بار پوری شلوار پر یا ٹراؤزر پر ٹاپ ٹو باٹم اچھی طرح سے استری کریں، پائنچوں پہ پھر استری کریں، اور پھر اس کو آپ نے ماربل کے ٹکڑے پہ رکھ دینا ہے. استری کو تار کو اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ استری کی سطح سے ٹچ نہ ہو. اب اس کے بعد آپ نے اس کو
اس کے پہلے والے ٹراؤزر کے پائنچے جس پہ آپ نے استری کی، اس کو ہٹا دیں. نیچے اس کا جو ہے دوسرا والا حصہ ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگین سیم پروسیس سے پہلے پائنچے، پھر اس کی سلائی والی سطح کو سیٹ کریں، درمیان والا حصہ اور کریز کو استری کریں. بعد میں آپ نے دوبارہ استری کو رکھ دینا ہے اور پھر اس کو پلٹ لیں سیٹ کرنے کے بعد، اور سیم پروسیس سے ٹراؤزر اور شلوار کو استری کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو استری کو اٹھا کر دوبارہ رکھ دیجئے. اس کو تھوڑا سا موڑ دیں ٹراؤزر کو، اور پھر اس کو ہینگر میں ڈال کر ہینگ کر دیجئے. اس طرح آپ جو ہے ٹراؤزر کو استری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پینٹ کا پروسیس اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ پینٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی بیلٹ والی سائڈ پر استری کرتے ہیں. اس کے پاکٹس کو اچھی طرح سے اندر کی جانب سے استری کر کے سیٹ کر دیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی سلائیوں کو ہم درمیان میں جس طرح سے سیٹ ہوتی ہیں اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے کریز سامنے کی طرف بھی ہوتی ہے اور پیچھے کی طرف بھی ہوتی ہے. اب ہم پینٹ کو بھی اسی طرح سے سیٹ کر لیں گے جس طرح سے ہم نے ٹراؤزر کو سیٹ کیا تھا. اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد اب ہم استری کو اچھی طرح سے گرم کریں گے. گرم کر کے میڈیم پر لے آئیں گے اور کپڑے پر سب سے پہلے پھیریں گے. اس کے بعد پھر ایک پینٹ کے پورے حصے کو ٹاپ ٹو باٹم استری کیا ہم نے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کے پیلن کو ہٹا دیا، دوسرے پائنچے پہ ٹاپ ٹو باٹم آپ نے پینٹ کی استری کر لیا. اگین اس کو پلٹ دیں، پلٹ کے آپ نے اچھی طرح سے استری کر دینی ہے. ٹھیک ہے. اور پینٹ کی تمام جگہوں پر استری کرنے کے بعد اس کو بھی آپ ہینگر میں ڈالیں اور ہینگ کر دیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی پینٹ استری ہو جائے گی. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہمیں کرتا استری کرنا ہو تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو ہے کالر کو اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے اور پھر کالر پہ استری کرنی ہے. پہلے تو کالر کو اوپن کر کے آپ اچھی طرح سے آگے پیچھے سے استری کریں. پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹرن کر کے پھر اچھی طرح سے سیٹ کر کے استری کر لیں. اس کے بعد آپ کرتے کی بٹن پٹی کو اچھی طرح سے استری کریں. جہاں پہ بٹن لگے ہیں وہ والا حصہ بھی، اور جہاں پہ کاج بنے ہوتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے استری کر کے سیٹ کر لیں. اس کے بعد آپ آستینوں کو استری کریں گے. اگین وہی چیز کریں گے کہ سب سے پہلے آپ نے سیٹ کر کے آستینوں کو رکھنا ہے. آپ نے اس کی استری والی جہاں پر سلائی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر کے استری کرنی ہے. پھر درمیان والے حصے کو استری کرنا اور آگے سے لاسٹ میں اپنے کریز کو استری کر کے کف کو بھی اچھی طرح سے بٹھا دینا ہے. پھر اس کو پلٹ کے آپ نے دوبارہ سے اگین استری کر لینی ہے. دوسری آستین کو بھی بالکل اسی طرح سے استری کریں گے. اس کے بعد آپ کرتے کے پاکٹس کو اچھی طرح سے استری کر لیں. سائڈ پاکٹس جو ہوتا ہیں اس کو بھی استری کر لیں. اب آپ اس کو الٹا رکھیں. اس کا ایک بٹن لازمی بند کر لیجیے گا اوپر کا. اس کو الٹا رکھ کے پھر آپ نے اس کے دامن کی سلائیوں کو اچھی طرح سے بٹھانا ہے. اس کے بعد آپ اس کے درمیان میں استری کر کے سیٹ کر لیں گے. پھر سائڈوں کی اچھی طرح سے سلائی کو سیٹ کر کے استری کریں گے یہاں تک کہ یہ انڈر آرمس سے ہوتے ہوئے آپ شولڈر تک لا کر اس کی استری کو جو ہے کریں گے. اور پھر ٹاپ ٹو باٹم اگین جہاں جہاں آپ نے استری کی اس کو دوبارہ استری کریں گے. اس کے بعد آپ دوسری سائڈ کی سلائی پر استری کریں گے. پھر اس کے بعد اس کے شولڈرز پہ استری کر کے درمیان سے پھر پورے کرتے کو استری کریں گے. یاد رہے کہ اس کو آپ نے ہمیشہ میڈیم ٹو ہائی اور پھر میڈیم پر رکھ کر استری کرنی ہے. اب کرتے کو پلٹ کر آپ نے سامنے والی پوری سطح پہ استری کرنی ہے. سلائیوں کو اچھی طرح سے سیٹ کر کے استری کریں، دامن کو استری کریں اور پھر بٹن پٹی کے دونوں سائڈس آس پاس استری کر کے کرتے کو پھر آپ نے اس میں ہینگر کو انسرٹ کر دینا ہے بٹن کھول کے، اور اس کے بعد بٹن لگا کے اس کو آپ
الماری میں سیٹ کر لیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک بار استری کریں، سیٹ کرنے کے بعد پھر اگین پوری استری آپ ٹاپ ٹو باٹم کریں گے. اس طرح سے آپ کا کرتا آسانی سے استری ہو جائے گا. شرٹ کو استری کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اس کا کالر استری کریں گے. شرٹس کی کاج والی پوری لمبی پٹی کو استری کریں گے اور بٹن والے حصے کو آپ نے اچھی طرح سے اس کی بیک سائڈ پہ استری کرنی ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ دونوں آستینوں کو سیم اسی پروسیس سے استری کریں گے. اس کے بعد شرٹ کو اچھی طرح سے بچھائیں گے اور شرٹ کی بیک سائڈ جو ہے اس پہ استری کرنا ہے. یعنی آپ نے اس کو پلٹ نہیں لینا بلکہ شرٹ کو بالکل سیدھی رکھنی ہے. اس کی پیچھے والی سائڈ پر آپ نے اچھی طرح سے استری کر دینی ہے. اسی طرح سے جیسے سلائیوں سے استری کرتے ہوئے آپ پھر اس کے شولڈرز پہ اس کی بیک سائڈ پر کر کے پھر پوری استری ٹاپ ٹو باٹم اچھی طرح سے بٹھا کے استری کریں. اس کے بعد آپ اس کے تمام بٹنز کو لگا دیں اور پھر پہلے رائٹ سائڈ والی سائڈ پر اچھی طرح سے استری کریں گے. اگین یاد رہے کہ سب سے پہلے سلائیوں کو سیٹ کرتے ہوئے استری کرتے جائیں، پھر شولڈرز پہ لائیں اور پھر ٹاپ ٹو باٹم استری کر لیں. لیفٹ والی سائڈ کو بھی اسی طرح سے استری کریں گے. اس کے بعد اس کو آپ نے ہینگر میں انسرٹ کیا جس میں آپ نے پینٹ لگائی ہوئی تھی اور کرتے کو آپ لگا دیں اپنی وارڈروب میں. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بالکل استری کرتے ہوئے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب استری بہت زیادہ گرم ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بالکل اسٹاپ پوزیشن پر لے آئیں. اس کے بعد پھر آپ اس کو میڈیم اور میڈیم ٹو ہائی پر لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ گرم ہو جائے. اس کے علاوہ جب آپ شرٹ پر استری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کالر کو اچھی طرح سے استری کرنے کے بعد اس کی جو ہے بٹن پٹی پہ ٹاپ ٹو باٹم اچھی طرح سے استری کریں. اس کے بعد جو جس سائڈ پر بٹنز لگے ہوتے ہیں اس کو الٹا کر کے پہلے الٹی سائڈ پہ ٹاپ ٹو باٹم استری کریں اچھی طرح سے. اس کے بعد پھر آپ نے آستینوں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سلائی کو سیٹ کرنا ہے آپ نے، پھر اس کے درمیان والے حصے پہ استری کرنی ہے اور کریز سیٹ کر کے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اور یہ ڈے بائی ڈے آپ اس پہ ہلکا سا اسپرے کر کے نا کپڑے کو بہت زیادہ نم کر لیں اور اس کے بعد پھر استری کریں تو آسانی سے استری ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے بعد میں آپ نے اس کے پورے بٹن لاک کر کے پھر اچھی طرح سے بٹن پٹی کے سائڈز پر بھی استری کرنی ہے اور بٹن کے درمیان میں بھی ہلکا ہلکا سا استری کے آگے والے حصے کو گزار کے آپ آرام سے استری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ 1 سے 2 مرتبہ استری کرنے لگیں گے تو آپ پرفیکشن کی طرف جائیں گے. تو کوشش کیجیے گا کہ اسٹارٹ پہ تو تھوڑی بہت اس میں کمی ہوگی لیکن ڈے بائی ڈے اس میں بہتری آ جائے گی، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ پھر اپنے ٹاسک میں کپڑے استری کریں گے اور پھر آگے شیئر کریں گے. دوپٹے پر بھی اسی طرح سے استری ہوگی کہ آپ دوپٹے کو یا تو ڈبل کر کے بھی استری کر سکتے ہیں یا کھلا رکھ کر بھی استری کر سکتے ہیں اور اس کو پورا یعنی اس کی چن سے بنا کے ایک سائڈ پر پورا دوپٹہ آپ نے آگے کی طرف رکھ دیا اور اس کا ایک ایک حصہ لیتے گئے، اس کو استری کرتے گئے اور پھر آپ نے اس کو اپنی طرف سیٹ کرتے گئے اور پھر اس کے دوسری سائڈ پر بھی آپ آرام سے استری کر لیں سیم اسی پروسیس کے ساتھ. اس کے بعد اس کو ہینگر کر لیں اور اگر آپ کے پاس استری اسٹینڈ ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. استری اسٹینڈ پہ بہت آرام سے دوپٹہ وغیرہ استری ہو جاتا ہے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بالکل استری کرتے ہوئے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب استری بہت زیادہ گرم ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بالکل اسٹاپ پوزیشن پر لے آئیں. اس کے بعد پھر آپ اس کو میڈیم اور میڈیم ٹو ہائی پر لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ گرم ہو جائے. اس کے علاوہ جب آپ شرٹ پر استری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کالر کو اچھی طرح سے استری کرنے کے بعد اس کی جو ہے بٹن پٹی پہ ٹاپ ٹو باٹم اچھی طرح سے استری کریں. اس کے بعد جو جس سائڈ پر بٹنز لگے ہوتے ہیں اس کو الٹا کر کے پہلے الٹی سائڈ پہ ٹاپ ٹو باٹم استری کریں اچھی طرح سے. اس کے بعد پھر آپ نے آستینوں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سلائی کو سیٹ کرنا ہے آپ نے، پھر اس کے درمیان والے حصے پہ استری کرنی ہے اور کریز سیٹ کر کے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اور یہ ڈے بائی ڈے آپ اس پہ ہلکا سا اسپرے کر کے نا کپڑے کو بہت زیادہ نم کر لیں
اور اس کے بعد پھر استری کریں تو آسانی سے استری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے بعد میں آپ نے اس کے پورے بٹن لاک کر کے پھر اچھی طرح سے بٹن پٹی کے سائڈز پر بھی استری کرنی ہے، اور بٹن کے درمیان میں بھی ہلکا ہلکا سا استری کے آگے والے حصے کو گزار کے آپ آرام سے استری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ 1 سے 2 مرتبہ استری کرنے لگیں گے تو آپ پرفیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اسٹارٹ پہ تو تھوڑی بہت اس میں کمی ہوگی، لیکن ڈے بائی ڈے اس میں بہتری آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ پھر اپنے ٹاسک میں کپڑے استری کریں گے اور پھر آگے شیئر کریں گے۔ دوپٹے پر بھی اسی طرح سے استری ہوگی کہ آپ دوپٹے کو یا تو ڈبل کر کے بھی استری کر سکتے ہیں یا کھلا رکھ کر بھی استری کر سکتے ہیں، اور اس کو پورا یعنی اس کی چن سے بنا کے ایک سائڈ پر پورا دوپٹہ آپ نے آگے کی طرف رکھ دیا اور اس کا ایک ایک حصہ لیتے گئے، اس کو استری کرتے گئے، اور پھر آپ نے اس کو اپنی طرف سیٹ کرتے گئے، اور پھر اس کے دوسری سائڈ پر بھی آپ آرام سے استری کر لیں سیم اسی پروسیس کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کو ہینگر کر لیں، اور اگر آپ کے پاس استری اسٹینڈ ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، استری اسٹینڈ پہ بہت آرام سے دوپٹہ وغیرہ استری ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آٹا گوندنا سیکھیں گے۔ آٹا گوندنے کے لیے آپ کے پاس باٹل ہونی چاہیے۔ جتنا آپ آٹا گوندھ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ اپنے پاس واٹر رکھیے۔ باٹل کے تھرو آسانی سے ہم آٹا گوندھ سکتے ہیں اور آپ کو باٹل اٹھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹا چھان لیجئے۔ آٹا چھاننے کے لیے آپ چھلنی رکھیے گا اپنے پاس، اور آٹے کے برتن میں کوئی ایسا پیالہ یا کوئی ایسا کپ رکھیں جس سے آپ میجر کر کے آٹے کو اٹھایا کریں، اور پھر چھلنی پہ ڈالیں، اور اس کو بہت احتیاط سے آپ نے ہلکے ہاتھ سے ہلاتے جانا ہے اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کو ٹچ کرنا ہے تاکہ برتن سے باہر آٹا نہ گرے، ٹھیک ہے۔ جب ایک بار آٹے کی چھلنی فنش ہو جائے تو دوبارہ آپ نے اس میں آٹا ایڈ کرنا ہے اور اس کو اسی طرح سے چھاننا ہے۔ چھاننے کے بعد چھلنی کو اچھی طرح سے جھاڑ کے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ پھر آٹے کے باکس میں رکھ دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، چاہیں تو تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں، جسٹ فار موٹی پنچ کے برابر، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ کی فیملی میں شوگر بلڈ پریشر پیرنٹس کو ہے تو آپ پھر اس کو نہیں ملائیے گا، سادہ ہی جو ہے استعمال کیجیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکے ہاتھ سے اس میں پانی ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں آٹا گوندنے کے لیے بھی بیٹھیں گے، بیٹھ کے گوندھ رہے ہوں یا کھڑے ہو کے گوندھ رہے ہوں، آپ نے سر کو کور کر لینا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں اور آٹے کی اپنی انگلیوں سے مسل مسل کے بالز بناتے جائیں۔ تو یہ خود بخود بالز بنتی جائیں گی، تو اس بالز کو سائڈ پہ رکھتے جائیں، پھر جہاں خشک آٹا ہے وہاں تھوڑا پانی ڈالیں، اس کو اچھی طرح سے مکس کریں۔ اچھا یاد رہے کہ یہ بالز آپ کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنی، یعنی بار بار آٹے میں ڈپ کر کر کے اس کو سخت کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ نارمل بالز کو اچھی طرح سے مکس کریں، جب یہ بالز آپس میں جڑنے لگیں تو آپ سائڈ پر رکھ دیں، پھر دوبارہ پانی ڈالیں، پھر آپ خشک آٹے پر پانی ڈالنے کے بعد اس کو انگلیوں سے اسی طرح مکس کریں، جب یہ اچھی طرح سے جڑنے لگ جائیں تو اسے سائڈ پر رکھ دیں۔ اس کے بعد جب تمام آٹے کی اسی طرح سے بالز بن جائیں تو آپ تھوڑا سا پانی پتیلی میں رکھ کر چھینٹا دیں، اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں یہاں تک کہ یہ ایک بال کی شکل اختیار کر لے۔ ہاں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب آپ آٹے کو اچھی طرح سے گوندنے لگیں گے تو اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ جتنا آٹا جو آپ نے مکس کر کے بالز کی صورت میں رکھا ہوا تھا اور وہ سارا مرچ ہو جائے گا، یعنی ایک بال بڑی بال بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ کبھی ہمیشہ یاد رکھیے گا نہ آٹے کی بالز میں بہت زیادہ پانی ڈال کے اس کو نرم نہ کر دیں، ورنہ آٹے کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا، اور کبھی بھی ایسا بھی نہ کیجیے گا کہ پانی اتنا زیادہ ڈال کے اس کی بالز کو مکس کرتے جائیں اور خشک کر لیں تو آپ کا آٹا سخت کی طرف چلا جائے گا۔ آپ نے اس کو بالکل درمیان والی کنڈیشن پہ رکھنا ہے، نہ زیادہ سخت کریں گے اور نہ زیادہ نرم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان بالز
کے اوپر آپ نے ہلکا ہلکا سا چھینچا دے کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہاتھوں سے مکے لگا لگا کے نرم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دے کے آٹے کو چند منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں، یعنی اچھی طرح سے پانی اس کے اوپر اپلائی کر دیں اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ کرنے دیں۔ اگین آپ آئیں، ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اچھی طرح سے آپ نے مکے لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو اٹھا اٹھا کے آپ نے تھوڑا سا کارنر سے فولڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے اس پہ مکی لگانی ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کا بالکل آٹا جو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہاتھوں سے بھی نکل جائے گا اور برتن کو بھی صاف ستھرا کر کے چھوڑ دے گا۔ اب اس کے بعد آپ اس کے اوپر ہلکا سا آئل اپلائی کریں، آئل اپلائی کر کے اس کو اچھی طرح سے پھر گوندیں اور گوندنے کے بعد پھر اس کو آپ ریسٹ دیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کے پیڑے بنائیں گے اور جو پھر بچا ہوا آٹا ہوگا اس کو پیک کر کے آپ فریج میں رکھ دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ بہتر طور پر آٹا گوندھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تھوڑے آٹے کے ساتھ پریکٹس کرتے جائیں، پھر اس کی کوانٹٹی بڑھاتے جائیں تو آپ آٹا بہت آسانی سے گوندھ پائیں گے۔